بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دوستو، آج میں نے ایک کلپ سنی مولانا محمد احمد نقشبندی بریلوی صاحب کی، جس میں انہوں نے نور بشر کا مسئلہ اٹھایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، اور جو انہوں نے جن چیزوں سے استدلال کیا، دلیل پکڑا، وہ چند آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ کیسی چیزیں انہوں نے دلیل کے طور پر امت کے سامنے، عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے اس نے پیش کیے ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے، وگرنہ اس سے پہلے بھی میں نے ان کے بیانات سنے ہیں۔ ماشاءاللہ محنتی بندے ہیں اور بہترین نالج بھی ان کو ہے، کتابوں کی بھی، لیکن اس مسئلے میں میں نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو مجھے حیرت ہوئی۔ وہ چند باتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انہوں نے ایک دلیل یہ پیش کیا کہ دیکھو، کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی تو مرد ہے یا پولیس والا ہے، تو یہ آپس میں ضد بنتا ہی نہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ تو فوجی ہے یا تو مرد ہے، تو یہ ضد ایک دوسرے کے یہ بات بنتی ہی نہیں۔ تو یہ بات ان کی صحیح ہے کہ بھائی جو فوجی ہے مرد ہے، بات تو ایک ہی ہے، یا پولیس والا بھی ہے اور مرد بھی ہے، آدمی بھی ہے، بات تو وہی ہے۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ تو اسی سے انہوں نے دلیل پکڑا کہ اگر کوئی پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے بریلوی حضرات سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں، تو وہ بار بار کہتے ہیں، ایک ان کا تقیہ کلام میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ بار بار وہ ایک لفظ کو دہراتے رہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی کمال ہو گیا جی، کمال ہو گیا جی، تو یہ بار بار دہراتے ہیں کمال ہو گیا جی۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نقشبندی، میں بھی یہی کہتا ہوں، بھائی آپ نے جو استدلال پکڑے ہیں کمال ہو گیا جی، یہ تو کمال ہو گیا جی، جو آپ نے بھی یہ دلیل پکڑے ہیں یہ بھی سارے کمال ہیں۔ تو آپ نے یہ فرمایا اس میں کہ یہ عجیب سوال کرتے ہیں بریلوی حضرات سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں یا بشر ہیں، تو یعنی وہ کہتے ہیں یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ بھائی نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تو یہ پیش کیا دلیل، دوسرا انہوں نے یہ اس حدیث سے استدلال کیا، دلیل پکڑا کہ جس میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں آ گیا، آدمی کی شکل میں آ گیا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، نور بشر بن گیا، تو جب وہ فرشتہ نور ہے، نور بشر بن سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو سمجھا کہ بشر ہیں، اور پھر وہ بھی اسی طرح جو ہے نور بن سکتے ہیں، اور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں۔ جب عام فرشتہ، عام جو نور ہے، جب وہ انسان بن سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور کیوں نہیں بن سکتے ہیں، بشر سے نور کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک یہ پکڑا ہے دلیل اس حدیث سے۔ تو بھائی کمال ہو گیا جی، ہم بھی کہتے کمال ہو گیا جی، کہ یہ کس طرح آپ نے دلیل پکڑا ہے کہ بھائی وہ ایک واقعہ جس میں فرشتہ نور انسان ہو کے آیا، تو کیا سارے جو لوازمات انسانی ہیں، جو بشر کے سارے تقاضے اور لوازمات ہیں، کہ وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے، یا وہ کچھ پیغام دینے کے لیے، اللہ کے کسی پیغام کو لے کر کے آنے کے لیے کچھ عارضی وقت کے لیے آیا تھا، یا سارے کے سارے بشری تقاضے اور لوازمات اس کے اندر آ گئے تھے؟ یا جو بشر کے تقاضے ہیں، لوازمات ہیں کہ بشر شادی کرتا ہے اور بشر کی اولاد ہوتی ہے، انسان کی یعنی شادی ہوتی ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کھاتے پیتے ہیں، تو کیا فرشتے بھی کھاتے پیتے ہیں؟ ان کی بیویاں ہوتی ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے؟ تو اس کا آپ کیا جواب دیں گے عوام کو؟ کہ اس سے آپ نے ثابت کر لیا کہ صحیح وہ جو فرشتہ ہے وہ آ کے بشر بن گیا، انسان کی صورت میں آ گیا، تو نبی بھی جو ہیں وہ نور بن سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی کہاں کا کہاں قیاس کر رہے ہیں، کہاں کی بات کہاں آپ لے کے جا رہے ہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے بھائی یہ تو،
کہ یہ تقاضے کیسے، لوازمات کیسے چلے گئے سارے کے سارے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، یعنی اگر فرشتوں کی طرح ہیں، جیسے کہ نوری مخلوق فرشتے ہیں، تو ان کی تو اولاد نہیں ہے، ان کی بیویاں نہیں ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسانی کوئی تقاضا نہیں ان کے اندر، کوئی لوازمات نہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ خصوصی طور پر بات چل رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کہتے ہیں وہ نور ہے۔ تو جب نور ہے تو ان کی بیویاں کیسے ہوئیں، وہ ہماری امہات کیسے بنی، ان کی شادیاں ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہوئی، آپ نے سارے بشری تقاضے پورے کیے، تو پھر ان کا آپ کیا جواب دیں گے عوام کو؟ اچھا جی، اسی طرح انہوں نے ایک دلیل پکڑا کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ اور سمجھا کہ آمنہ، اور اسی طرح کے آپ کی والدہ آمنہ اور آپ کے دادا عبد المطلب، وہ تو انسان تھے، وہ تو بشر تھے، پھر اس سے نور کیسے ہو گیا جی؟ تو اس کی پھر انہوں نے عجیب دلیل دی، کمال ہو گیا جی، میں بھی کہتا ہوں کمال ہو گیا جی۔ تو انہوں نے دلیل کیا دی؟ ناقۃ اللہ، وہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کی اونٹنی، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، بھئی پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، کمال ہو گیا جی۔ اب یہاں تو مانتے ہیں، لیکن یہاں کیوں نہیں مانتے ہیں کہ بھئی انسان میں سے جناب عبداللہ میں سے جو کہ انسان ہیں، بشر ہیں، اس میں سے نور پیدا ہو گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام؟ تو یہ کیا بعید ہے، یہ کیوں مشکل ہو گیا؟ اب یہ انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، کیسی عجیب بات ہے بھائی ناقۃ اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں، اللہ کی اونٹنی کی، تو جب پتھر تھا تو اونٹنی نہیں تھی، جب اونٹنی بن گئی تو پتھر نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کہتے ہیں نور ہے، تو پھر نور ہے تو نوری تقاضے ہوں، سارے کے سارے لوازمات وہی ہوں، اگر انسان ہے تو انسانی ہو۔ یہ کیسے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، اور یہ سوال غلط ہے؟ بھائی کیوں سوال غلط ہے؟ سوال تو صحیح ہے کہ آپ جواب دیں کہ نبی نور ہیں یا بشر ہیں، ہمارے پاس وہ جوابات ہیں۔ آج تو میں نے جو ساری کلپ بنا رہا ہوں، صرف آپ نے جو استدلالات پکڑے ہیں، غیر صحیح اور غلط جو آپ نے یہ دلیل پکڑے ہیں، صرف اس پر بیس کر رہا ہوں آج میں۔ ہم تو بتائیں گے جو بندی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں بشر ہیں، اور بشر نور سے اعلیٰ ہے، نور تو کم ہے ان سے، لیکن عام بشر نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ترین بشر ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ناقۃ اللہ سے، اللہ کی اونٹنی، تو بھائی جب وہ اونٹنی تھی تو پتھر نہیں تھا، جب پتھر تھا تو اونٹنی نہیں تھی، تو یہ اس سے آپ کیسے دلیل پکڑتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نور ہیں، فرشتوں کی طرح ہیں، تو پھر ان کے اندر بشری تقاضے اور لوازمات کیسے آ گئے؟ اور اگر بشر ہیں تو پھر نور والے جو مسائل ہیں وہ کیسے آ سکتے ہیں ان کے اندر؟ تو یہ آپ کی بات سمجھ میں ہمارے تو نہیں آئی، کمال ہو گیا جی۔ اور اسی طرح جو ہے ایک انہوں نے یہ دلیل دی کہ عصا موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی، تو کہتے ہیں وہ لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، تو اسی سے انہوں نے کہا کہ لاٹھی جو ہے سانپ بن سکتی ہے، تو پھر یہاں سے انہوں نے یہ دلیل پکڑا، تو پھر نور جو ہے وہ بشر کیوں نہیں، یعنی بشر جو ہے وہ نور کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر بشر تھے تو نور بن گئے بھائی، جب عصا موسیٰ جو لاٹھی ہے تو وہ سانپ بن سکتی ہے۔ لیکن یہاں بھی میرا سوال ہے، یہاں بھی آبجیکشن ہے کہ جس وقت لاٹھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کہ معجزہ ہے، جو خارق عادت ہے، جو عام طور پر نہیں ہے، سمجھا کبھی کبھار ہوتا ہے، تو جب لاٹھی ہے تو اس وقت جو ہے وہ سانپ نہیں ہے، اور جب سانپ ہے تو پھر لاٹھی نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں لاٹھی بھی ہو اور سانپ بھی ہو، یہ دکھاؤ، یہ تو نہیں ہے۔ تو آپ نے تو ان چیزوں سے یہ سارے دلیل پکڑے ہیں اور امت کو جو ہے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ساری باتیں نہیں چلیں گی، ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ یہ تو سرسری طور پر میں نے آپ کی باتوں کو پکڑا ہے، ابھی اس پر اگر تحقیق کروں اور زیادہ میں اس کو دیکھوں تو اور بہت سارے دلائل کے انبار آ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ تو جیسے میں نے ابھی سنی تو میں نے ان کے جوابات آپ کو دے دیے سرسری طور پر، کہ بھی عقل ہی ان کو تسلیم نہیں کرتا ہے، کامن سینس کے بھی یہ بات خلاف ہے، تو پھر یہ اس طرح کی باتیں آپ کیسے عوام کو سنا رہے ہیں جو ہماری سمجھ میں یہ باتیں بالکل نہیں آ رہی ہیں؟ تو یہ چند باتیں تھی جو انہوں نے استدلالات پکڑے، ان کی میں نے آپ کو جوابات دے دیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔